بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھا جی یوسکمُ فی اولادکم، یعنی اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں۔ اچھا، یہاں سے وراثت شروع ہو رہی ہے، تو اس آیت کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس میں وراثت کا ذکر ہے۔ اب وہ وراثت ہے کیا، اس کا ذکر کیا ہے، اس کی تفسیر جو ہے یہ جب ہم ون بائی ون پڑھیں گے تو یہ تسلی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے میں نے یہ کھولی ہے تفسیر۔ اس میں میراث تو سب سے پہلی بات یہ ہے، وراثت یا میراث اسے کہتے ہیں جب کوئی بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد وہ جو کچھ چھوڑتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ تو وہ تقسیم ہوگی، وہ تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس تقسیم کرنے کا طریقہ کار ان آیات مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میراث میں مرد و عورت کے حصے کیا کیا ہیں۔ تو اس حصے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اولاد میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی دو لڑکیوں کو جتنا ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ یہ سب سے پہلی بات اس آیت مبارکہ میں کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری بات کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں اولاد میں، یعنی اولاد میں صرف لڑکی ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو ان کو مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اچھا، 2/3 کا مطلب میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، یاد ہے یا دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں؟ یس سر، 2/3۔ جی ایگزیکٹلی بیٹے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر مر گیا اور مرنے کے کوئی آدمی مرا اور اس کے بعد ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہو تو پھر اس سر پھر کی 1/2۔ جی بیٹے، سر پھر 1/2 ہوگا۔ اچھا، یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو پھر اس کو نصف ملے گا، 50% اسے مل جائے گا، 1/2۔ لیکن اگر ایک لڑکا اور لڑکی ہو تو پھر اس کے جو والدین ہیں ان کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یعنی چھٹا حصہ کا کیا مطلب ہے کہ پہلے والدین ہے، اب جو ایک آدمی مر گیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو ان کے لیے چھٹا حصہ دیا جائے گا، بشرطے کہ اس مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو 1/3 حصہ ماں کا اور باقی باپ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد ہے کہ میت کے ایک سے زائد بہن یا بھائی ہوں عینی کی طرح سے یا الاتی۔ اچھا، یہ عینی اور الاتی جو ہے نا، یہ ایک اصطلاح ہے۔ جو لفظ الاتی ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ باپ تو ایک ہو لیکن مائیں الگ الگ ہوں۔ یعنی ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، 3 شادیاں کی، تو اس میں باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں۔ تو اب اگر ایک آدمی مرا ہے اور اس کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہو، عینی کا مطلب، یہ جو لفظ عینی ہے اس عینی کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو۔ لیکن اگر ایک آدمی کی 2 یا 3 شادیاں اور اس میں باپ ایک ہی ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملنا ہے اور باقی سارا کا سارا باپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے، یہ تب ملے گا جب میت کا قرض ادا کر کے اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ بھی پوری کر دی جائے۔ تو سب سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر قرض ادا ہو جاتا ہے اور اس کے مال بعد جو مال بچتا ہے تو اس مال میں سے دیکھیں گے، اس مال کا 3 حصے کیا جائے گا، تیسرے حصے سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور وصیت پوری کرنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ تقسیم کیا جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد اسی آیت میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ حصے وہ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اس میں کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کی حکمت اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یہ یوسکم اللہ فی اولادکم، جو اولاد کی وصیت کے بارے میں ہے، تو اس کے بارے میں اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول اس کا لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ پیدل حضرت جابر عبداللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق پیدل بنی سلمہ قبیلہ ہے، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضرت جابر جو ہیں یہ تکلیف یا بیماری کی شدت کی وجہ سے ہوش میں نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس کا وضو کیا اور وضو کر کے اس پانی کا چھینٹا جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالا۔
تو اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہوئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ یعنی جو میری حالت ہے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت یہ آیا مبارکہ اس کا یہ حصہ نازل ہوا. ٹھیک ہے جی, یہ اس آیت کا سبب نزول ہے, یہ شان نزول کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے بیٹے. جی سر. اچھا جی سر. اچھا, پھر اس آیت مبارکہ کے میں باقی Yes. چیزیں وہ تقریباً پہلے ہو گئی تھی اور باقی اسی کی تفصیل ہے. اب اس سے جو اگلی آیت ہے یہ ہم نے پڑھنی تھی اور اصل میں یہاں سے شروع کرنا ہے. اچھا جی, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے یعنی آدھا ہے جو کچھ تمہارے زوج یعنی خامند نے یا بیوی نے چھوڑا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو, یعنی ایک آدمی یا عورت مر گئی اور اس کی اولاد نہیں ہے, تو فرض کریں عورت مر گئی اولاد نہیں ہے تو مرد کے لیے نصف حصہ ہے. مرد مر گیا اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی کے لیے کل جائیداد کا نصف حصہ ہے. اور اگر اولاد ہو تو کیا ہے, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, بس اگر ہو ان کے لیے کوئی اولاد, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو پھر اس کے لیے چوتھا حصہ ہے. یعنی اگر اولاد نہ ہو تو نصف ہے اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ ہے. مما ترکنا من بعد وصیہ, یہ بھی کب ہوگا, اس میں سے جو کہ انہوں نے چھوڑا وصیت کے بعد. یوسینا بہا, تو اس کی وصیت پوری کر دی جائے گی. او دین لہن, یا ان کے لیے کوئی قرض ہے. تو جو قرض ہے یا وصیت ہے وہ پورا کرنے کے بعد پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ سب سے پہلے کیا یہ جائے گا کہ ایک آدمی ایک عورت مر گئی اور مرنے کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے 50% ہے کل جائیداد کا. لیکن اگر مر گئی اور اس کی اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے یعنی 25% ہے کل جائیداد کا. اور وہ کب ملے گا, اس وقت جب اس مال میں سے سب سے پہلے قرض اتارا جائے گا. قرض اتارنے کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے تیسرے حصے سے وصیت پوری کی جائے گی. تو وصیت کے بعد یہ حصہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. جی سر. چلیں, اچھا یہ تھا اگر بیوی مر جائے. بیوی مر جائے تو مرد کے لیے کیا ہے, وہ یہ آ گیا. اب اس کے بعد اگر یہ ہے کہ مرد مر جائے تو بیوی کے لیے کیا ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے. اچھا جی, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, یہاں سے تھا من بعد وصیت یوصین بہا او دین وَلَهُنَّ, اچھا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے. مما ترکتم, جو کچھ تم چھوڑو. یعنی مردوں میں سے اگر کوئی مرد مر جائے تو اس کے صورت میں مرد کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ. ان لم یکن لکم ولد, اور اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو یعنی مرد مر گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے, فَإِن لَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہارے لیے کوئی ولد ہو یعنی اولاد ہو تو پھر کیا, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو پھر 8واں حصہ. یعنی مرد مر گیا, مرد مرنے کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے. اور اگر مرد مر گیا اور اس کی کوئی اولاد ہے تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے. کس چیز سے, مما ترکتم من بعد وصیہ, اس چیز کے جو تم چھوڑو گے وصیت کے بعد. تو سونا بھی ہا, تو اس سے وصیت پوری کی جائے گی. او دین, یا قرض اتارا جائے گا. یعنی بندہ مر گیا اور اس کے بعد اس کا بندہ مرنے کے بعد اس نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس کے چھوڑنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے اچھا جی, قرض ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی وصیت کی ہے. مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً کوئی آدمی جب مرنے لگتا ہے تو وہ رب سے ڈرتے ہوئے کیا کرتا ہے, پورا کا پورا مال جو ہے وہ اللہ کے نام پر وہ کر دیتا ہے صدقہ. تو یہ اس طرح
जो होता है वो जायज नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि तीसरा हिस्सा वो अदा किया जाता है तीसरे हिस्से में से, यानी कुल एक आदमी मर गया और उसने जो कुछ भी छोड़ा है उसमें से 33%, जो 33% होगा उससे उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, और उससे उसकी वसीयत पूरी करने के बाद फिर उसका कर्ज अदा किया जाएगा, और कर्ज अदा करने के बाद जो बाकी माल बचेगा वो तकसीम होगा। ऐसे ही सारा माल तकसीम नहीं किया जाएगा। कुछ समझ आ रही है बेटे कि नहीं आ रही? जी सर। आ रही है सर। सर जी सर, आ रही है समझ। अच्छा, मुझे चूंकि चेहरे नजर नहीं आ रहे इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सर एक क्वेश्चन करना था आपसे छोटा सा। जी बेटे जरूर करें। सर ये था कि मतलब आपने बोला ना कि जैसे औरत अगर वफात पा जाए कोई, तो उसके मतलब होता है कि मर्द जो है उसको आधा हिस्सा मिलेगा और इस तरह से वो सारे, तो जो आधा हिस्सा मर्द को मिलेगा उसके अलावा जो आधा बचेगा वो फिर उसके बहन भाइयों में तकसीम होगा, या उसका वो कर्ज वगैरह जो उतरना है वो उसमें वक्फ किया जाएगा? अच्छा बेटे, इसमें एक बात तो पहले सबसे पहले समझ लें, एक आदमी मर गया और उसके बाद उसने जो जी जायदाद छोड़ी है सबसे पहले उससे उसका कर्ज उतारा जाएगा। जी कर्जा पूरा उतर गया, जी जी सर। कर्जा मुकम्मल उतारने के बाद जो कुछ बचा उसमें से दूसरा काम ये किया जाएगा कि उस आदमी ने अगर कोई वसीयत की है तो उस कुल माल के 3 हिस्से किए जाएंगे और तीसरे हिस्से से उस वसीयत को पूरा किया जाएगा। जी सर। सबसे पहले ये 2 काम होंगे, कर्ज अदा जी हो गया, वसीयत पूरी होगी। अब बच गया कुछ, अब जो बच गया फिर उसकी तकसीम होना, उसको तरका कहेंगे, उसको विरासत कहेंगे। जी यहां तक सर ठीक क्लियर है। है? जी अच्छा, अब जितने भी अहकामात आएंगे उसमें जब भी ये बात होगी तो उससे मुराद यही है, जहां कर्जे का जिक्र आएगा या विरासत का जिक्र आएगा तो इसी तरतीब के साथ के सबसे पहले नंबर पर कर्जा, दूसरे नंबर पर वसीयत, ये दोनों पूरे हो गए, फिर उसके बाद जो बाकी बचेगा फिर वो तकसीम होना। जी सर। अब वो जो तकसीम होना उसमें क्या है कि अब जैसे सर जी बेटे, सर अगर कोई इंसान सारा ही मतलब अपना माल गरीबों में दे दे तो इस तरह वो कर सकता है? अगर अपनी जिंदगी में दे दे तो कर सकता है। नहीं सर, मरने से पहले जब वो सबको वसीयत कर रहा होता है उस नहीं, टाइम। वो वसीयत में फिर वो तीसरा हिस्सा ही दिया जाएगा, फिर सारा नहीं दिया जाएगा, फिर नहीं वो कर ठीक सकता। सर। सर अगर इसमें क्या जिंदगी, हिकमत जी बेटे, सर इसमें क्या हिकमत है कि मतलब वो तीसरा हिस्सा उस टाइम पे क्यों दे सकते हैं, उससे पहले पूरा दे सकते हैं? अच्छा बेटे, एक तो है ना कि बंदा अपनी जिंदगी में जब बंदे के अज़ाए जिस्मानी सारा कुछ काम कर रहा है ना, तो उस वक्त जो वो फैसला करता है वो मुकम्मल सोच समझ के दानिशमंदी के साथ करता है, और जब वो जी सर। बीमार हो जाता है ना तो उस वक्त उस पर खौफ का डर का गलबा आ जाता है। तो फिर उस वक्त जो वो फैसला करता है ना वो आम हालत वाला फैसला नहीं होता। सबसे पहली तो चीज ये है। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात इंसान ये करता है कि डर और खौफ में अपनी औलाद को या अपने वरसा को बिल्कुल ही महरूम कर देता है अपनी विरासत से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं चाहता कि जब इंसान ने अल्लाह की राह में देना ना तो वो उस वक़्त दे जब वो खुद कमा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जब वो बीमार हो गया, ऐसी हालत में आ गया, तो फिर ऐसी हालत में जो सदका खैरात है वो उतना किया जा सकता है जितने में बाकियों को, पीछे रहने वालों को नुकसान ना हो या उनको महरूम ना किया जा सके। तो इस्लाम ये कहता है कि अपनी औलाद या रिश्तेदारों को उनके हक भी रखो, और फिर अल्लाह की राह में भी देना तो उस वक़्त भी एहतियात और एक तरीक़ाकार के तहत दिया जाए। ये नहीं है कि जब मरने लगे तो सारा का सारा तक़सीम कर दो, सारा का सारा अल्लाह की राह में दे दो। इन केस अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है या ऐसा इसकी इजाज़त दे दी जाती, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, मरते हुए जो बंदे की कैफ़ियत है उस वक़्त सारा कुछ सदका खैरात कर दे तो बाद में उसके जो वारसा हैं, बीवी बच्चे, वो कहाँ जाएँगे? अब जी बंदा सर। खुद तो ये सोचता है कि जी मैं तो मर जाना है, तो बाद में बीवी बच्चों ने या मेरे बच्चों ने कौन सा मेरे लिए नेक काम करने हैं, तो ये सोच के वो ये कि जी कि ये मेरा घर जो है इसमें मस्जिद बना दो, तो जी फिर जी बीवी बच्चों ने कहाँ रहना है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हक या हिस्से और ये जो अहकाम मुकर्रर किए हैं,
یہ اسی طرح ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت کے تحت کیے ہیں تاکہ کسی کا استحصال نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، بلکہ جس جس کا جو جو بنتا ہے، جو جو حق ہے وہ اس کو مل جائے. جی سر. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا اب دوبارہ وہیں پہ چلتے ہیں کہ وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی کوئی اولاد ہو. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْنَا، جو کچھ انہوں نے چھوڑا. کب ہے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا، جب وصیت جو انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر دیں. او دینن، یا جو قرض ہے انہوں نے دینا ہے وہ ادا کر دیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے. مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑو. ان لم یکن لکم ولدن، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری کوئی اولاد ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر تمہارے لیے پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے. مما ترکتم، جو تم چھوڑو. یہ کب ہے؟ من بعد وصیت توصون بها، اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد. او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یا اگر ہو ایسا مرد جس کا وارث بنے کلالہ. او امراتن، یا کوئی ہو ایسی عورت. وَلَهُ أَخٌ او اختن، جس کے لیے کوئی بھائی ہو یا بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر ان سب میں سے ہر کسی کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ان کی ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہو. ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر ان کے لیے تیسرا حصہ ہے. کب؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد. یوصی بہا، جو اس نے کی ہے. او دین، یا قرض اتارنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. غیر مدارن وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم. اور یہ کب ہے؟ یہ ادائے قرض کے بعد، اور یہ ان سے کسی کا نقصان نہ ہو تب ہے. یہ من اللہ واللہ علیم حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلم والا ہے. اچھا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یورث کلالہ. جو کلالہ ہے اس کا ترجمہ میں نے کلالہ ہی کیا ہے. اچھا کلالہ کہتے کسے ہیں؟ یہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ جو مر گیا اور اس کا نہ تو کوئی اولاد ہو اور نہ ہی وہ ہو والدین ہو. یعنی ایک آدمی مر گیا، اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے. اگر اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، اور کون زندہ ہے؟ پھر اس کے بہن بھائی زندہ ہے. پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مرد جو ایسا ہو اسے کلالہ کہتے ہیں. یا ایک عورت مر گئی، اس کے بھی ماں باپ اور ماں باپ بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا ہے؟ بہن بھائی ہوتے ہیں. تو اس صورت میں بہن بھائی کے لیے کیا ہے؟ تو پھر چھٹا حصہ ہے اگر وہ بہن اور بھائی ہوں. لیکن اگر وہ ایک بہن بھائی سے زیادہ ہوں تو پھر کتنا؟ تو پھر ان کے لیے 1/3 حصہ ہے. اور یہ 1/3 حصہ کب ہوگا؟ وہی بات پرانی کے سب سے پہلے قرض، قرض کے بعد وصیت، وصیت جب یہ پوری ہو جائے گی پھر یہ سارا تقسیم کیا جائے گا. کلیئر ہے بیٹے؟ جی جی سر. سر. جی سر. سر اور کسی انسان جو کے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے جی بیٹے. سر وہ اپنی جائیداد میں سے حصہ کیسے دے گا؟ وہ ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. مطلب اپنے جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کے بچوں کو دے گا کہ اپنے بہن بھائیوں کو دے گا؟ سب سے پہلے تو بیٹے یہ سمجھیں کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہے. یعنی نہ تو ٹھیک ماں ہے سر. باپ ہے اور نہ ہی اولاد ہے، بلکہ کون ہے؟ بہن بھائی ہیں. اچھا پھر تو اگر اس کے بہن بھائی صرف ایک بہن اور ایک بھائی ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. اور اگر بہن بھائی کی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹے؟ جی سر. بولے سر بولے. اگر ایک آدمی ہے، مطلب کہ یا عورت ہے کوئی ہے، اس کا ماں باپ بھی نہیں ہے اور وہ اکلوتا بہن بھائی ہے اور نہ اس کی بیوی بچے ہیں، تو پھر اس کی کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں لگی بیٹے، کیا کہا آپ نے؟ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک آدمی یا عورت فوت ہو گئے ہیں
اور ان کے نہ ماں باپ ہیں نہ بہن بھائی ہیں اور تو اس کی کوئی بیوی بچے بھی نہیں ہے, شادی بھی نہیں ہوئی, تو سر پھر اس کا مال کس طرح تقسیم ہوگا؟ اچھا ایک کی صورت یہ ہے کہ اس کے نہ بہن بھائی ہیں نہ بیوی بچے ہیں اور نہ ہی والدین ہیں, کلم کلا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. پھر اس کا سارا مال وہ دے دیا جائے گا ریاست کو, یہ جسے کہتے ہیں محکمہ اوقاف وغیرہ, جو ریاست ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا اور بیت المال میں وہ ریاست کے استعمال میں ہوگا. ٹھیک سر. یعنی جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک ایسا آدمی جو کہ مر گیا, مرنے کے بعد اس کے والدین بھی نہیں ہیں اور بیوی بچے بھی نہیں ہیں, بلکہ کیا ہے, ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں مال تقسیم ہوگا جو یہ کہا گیا ہے کہ چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ جی سر. یہی پوچھا تھا نا پہلے, کس نے پوچھا تھا یہ؟ سر نور نے پوچھا تھا. ہاں جی بیٹے, کلیئر ہے نور؟ کیا ہوا, اس کا کنیکشن ڈسٹرب ہو گیا. اچھا جی, جی سر. سر شاید اس کو آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے, اس کی نہیں آ رہی. چلیں اللہ خیر کرے. اچھا, تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ, تو اسے داخل کیا جائے گا جنت میں, تجری من تحتها الانہار, ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ, اور پھلانگے گا اس کی حدود کو, يُدْخِلْهُ نَارًا, تو اسے داخل کیا جائے گا آگ میں, خالدم فیہا, اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, وَلَهُ عَذَابٌ مُہین, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ جو ساری باتیں پیچھے کی گئی ہیں, اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ وہ حصے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. اگر کوئی اس سے پھلانگے گا یا اس کو تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے, اور اگر کوئی ان کو پورا کرے گا تو وہ کامیاب ہے, اور اس کے لیے جنتیں ہیں اور جنتوں میں اس کے لیے نہریں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے سر بعد جی بیٹے, سر آپ نے یہاں پہ ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ جس کا نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچہ ہے, سر آپ نے کہا تھا کہ ایک بہن اور ایک بھائی ہوگا تو چھٹا حصہ ہوگا, زیادہ بہن بھائی تو ایک تہائی حصہ ہوگا. سوری بیٹے, یہ درمیان میں آواز آ گئی تھی تو مکس ہو گیا, دوبارہ پوچھیں سوال. سر وہ جو آپ بتا رہے تھے نا جو کلالہ ہے, سر جو بتا رہی تھی آپ نا کلالہ, جی جی, سر اس میں آپ بتایا تھا کہ جو ایک بہن ہو اور ایک بھائی ہو تو چھٹا حصہ ہوگا, لیکن بالکل. زیادہ بہن بھائی ہوں تو ایک تہائی حصہ ہوگا. ہاں جی, تہائی, یعنی وہ چھٹے اوکے کے بجائے تیسرا حصہ ہوگا, اوکے سر. پھر مال بڑھ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا جی. اچھا, اب یہ وراثت والا ٹاپک یہاں سے حصہ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے حدود اللہ کا, اور حدود اللہ میں خواتین اور مرد کے جو آپس میں تعلقات ہیں معاشرتی, ان کے حوالے سے, اور ان کے احکامات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں جو کہ معاشرتی بقا کے لیے از حد ضروری ہیں. اچھا, اب واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور وہ عورتیں جو کہ بے حیائی کا کام کریں تمہاری عورتوں میں سے, فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, تو تم کیا کرو, تم فاستشہدوا, پھر تم گواہ طلب کرو ان پر 4. فَإِن شَاہِدُوا, پس اگر تمہیں وہ گواہ مل جائیں یا گواہی دیں تو کیا کرو, فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, پھر تم ان کو روک کے رکھو گھروں میں, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ ان کو موت کی وجہ سے وہ زندگی ان کی ختم ہو جائے یا کام تمام کر دے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے. اچھا, یہ ابتدائی اسلام میں جو پہلا حکم تھا کہ اگر کوئی بے حیائی, زنا یا اس طرح کا کوئی کام کریں
تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا طریقہ اس میں یہ ہوگا کہ ان پر گواہ طلب کیا جائے گا. اب جو گواہ ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ تو وہ شرط یہاں پہ لگا دی گئی کہ وہ 4 اربعۃ منکم، 4 گواہ. فَإِن شَاهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ پھر ان کی سزا یہ ہے کہ فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان کو روکے رکھو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو مار دے. یعنی اسے آپ کہہ لیں عمر قید، یا وہ کیا کہہ لیں کہ تاحیات جو ہے وہ انہیں گھر میں بند کر دیا جائے گا. یہ کہا گیا. یا ساتھ ہی او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. اب وہ راستہ کیا تھا کہ پھر اس کی سزا جو ہے وہ بدل دی گئی. اچھا جی. واللہ زانی، اور وہ مرد یاتینہا منکم فآذوہما، اب وہ مرد جو کہ تم میں سے اس کے ساتھ آئیں یعنی بدکاری کے ساتھ آئیں تو کیا کرو؟ فآذوہما، پھر تم ان کو اذیت دو. فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وصلحا، اور نیک ہو جائیں، فاردوا عنہما، تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو، ان کو نظر انداز کرو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انما التوبہ، تو بے شک توبہ، الذین اللہ، اللہ کے لیے، للذین یعملون السوء، جو کوئی برا عمل کر لے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بجہالت، اپنی جہالت کی وجہ سے. اگر کوئی بندہ برا عمل کر لے اپنی جہالت کی وجہ سے تو ان کی توبہ کیا ہے؟ ثم یتوبون من قریب، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. فاولئک، پس وہ وہی لوگ ہیں یتوب اللہ، جن کو اللہ معاف کر دیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس آیہ مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تم میں سے غلطی کر بیٹھے اپنی جہالت کی وجہ سے، یا کوئی ایسا کام کرے جس میں اس کو پتہ نہیں ہے، غلط فہمی کی وجہ سے وہ کرے، تو پھر اس کی توبہ، پھر وہ اللہ سے توبہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کر لے. کیوں کر لے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اب یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو یہ برائی کا کام کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کہ عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے. اب جب موت آنے لگے تو کیا کریں؟ کالا، تو وہ کہیں انی تبت الآن، کہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب. وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے یموتون، کہ جو مر جائیں وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہوں. یعنی اب اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ پچھلی آیت میں جیسے بتایا گیا کہ توبہ ان کی قبول کی جاتی ہے جو کہ اپنی جہالت کم علمی کی وجہ سے یا دین کے احکام کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کر لیں. لیکن اگر ایک آدمی ہے یہ سوچ کے کرتا کوئی نہیں ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، تو یہ سوچ کے گناہ کرتا رہتا ہے، اور جب موت آنے لگتی ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرنے لگ جاتا ہے. تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ ایسی حالت میں کی گئی توبہ قابل قبول نہیں ہے، پھر ان کی نہیں توبہ قبول ہوتی، اور نہ ہی ان کی ہوتی ہے کہ جو حالت کفر میں مر جائیں. کیوں؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یا المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کلیئر ہے بیٹے؟ جی سر. یہاں تک کوئی جی سوال؟ سر اس کا مطلب کوئی مرتے ہوئے دین اسلام کو قبول کرے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. بیٹے مرتے ہوئے اب اسے پتا ہو میں مرنے لگا ہوں تو وہ قبول کر لے. ایک یہ ہے کہ اس نے قبول کیا اور اس کے بعد مر گیا تو وہ معنی رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی مر رہا اور قبول کرے پھر وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک سر. سر آپ سے سر پہ کا پوچھنا تھا. جی بیٹے. اچھا وہ سر